ہم نے جب اپنے راز چرند پرند درند حیوانات نباتات پر اتارے، صحرا جنگل بیاباں پر اتارے، تو ہواؤں میں طغیانی آ گئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، ہوائیں بوکھلانے لگی۔ اف کم وقت یہ انسان، اس نے یہ راز اپنے سینے میں پوشیدہ کر لیا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کو بھی جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان دنیا میں آدم کو اور اولاد آدم کو جو اتارا ہے، ایک حد تک آزمائش کی، دنیا میں رہتے ہوئے تمام مصیبتوں کو سہتے ہوئے صبر کا دامن تھام کر، شکر کا دامن تھام کر، اللہ کی خوشنودی کے لیے حق پر رہتے ہوئے باطل سے لڑتے ہوئے یہاں سے وقت آخر جب روح کی پرواز ہونے کا وقت ہو تو جا کر اپنے رب کے جلووں میں سما جانے والا علم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام علم جانتے تھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، فاعل حقیقی وحدہ لا شریک ہے، وہی مجھ میں موجود ہے، اسی کی ذات و صفات سے میں ہوں۔ اس نے مجھے 84 لاکھ مخلوق میں سب سے افضل بنایا، انسان بنایا، پوری جسامت سلامت دی، ماں باپ دیے، آل اولاد دیے، روزی روٹی دی، حیات صحت تندرستی سے نوازا، علم حکمت سے نوازا، شریعت پر گامزن کیا، طریقت پہ گامزن کیا، اپنے بھید سے نوازا، عالم ارواح کی سیر کرائی اور معراج کے قابل بنایا۔ وہ میرا پروردگار جس نے مجھ پر اتنی رحمت نازل کی ہے، جس کی مثال ہم سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ فوراً بھول جاتا ہے ہماری دی ہوئی نعمتوں کو، اور جب اس کو ملنے لگتا ہے تو یہ مستی کا بکرا بن جاتا ہے اور عیاشیوں میں ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو تکالیف میں ڈالتے ہیں تو یہ پھر بلبلانے لگتا ہے، لیکن اس وقت ہم بھی اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیتے ہیں اور ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ عام دنیا دار کے لیے اللہ کا فرمان ہے۔ میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نور سراپا، نواسۂ رسول، اولاد علی و فاطمہ بطول، آپ بھی سرتاپا نور اللہ نور ہوئے، اور جس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکار دو عالم سے شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت، حقیقت، معرفت، وحدت، وصلت، علم لدنی، علم باطن کا علم ملا تھا، اس علم سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمکنار تھے، سارے راز و نیاز جانتے تھے، اور لوح محفوظ کی واقفیت تھی۔ سورہ توبہ کا خلاصہ بھی ان کے سامنے موجود تھا کہ کس طرح سے جب لوگوں نے جنگ کے ماحول میں سرکار دو عالم کے بلاوے پر بہانے تراشے، میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، میرے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بیمار ہوں، میں جنگ میں نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں پھر حکم نازل کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں یہ لوگ پریشان حال ہیں، یا یہ جو پریشانیاں بتا رہے ہیں واقعی میں یہ ان کی پریشانیاں ہیں؟ در حقیقت یہ ایسا نہیں ہے، یہ موت سے ڈرتے ہیں، کاش ان کو پتا ہوتا کہ راہ خدا رسول میں مرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے فرمان اللہ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور معاذ اللہ بڑی سخت ہدایتی بھی ہوئی، ان کے جنازے میں نہیں جانا، ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنا، ان کے جنازے کو غسل نہیں دینا، اس طرح کے حکم اللہ کی طرف سے قرآن میں سورہ توبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے۔ کن مسلمانوں کے بارے میں جو منکر ہوئے رسول اللہ کے،
وہاں کسی کافر اور مشرک کی بات نہیں تھی. اور یہ بہت اچھی بات آئی ہے کہ ہم ایک ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کافر اور مشرک والی بات آتی ہے تو ہم مسلمانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہٹ کے کوئی دیگر قوم کے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. کافر اور مشرک ہم میں نہیں ہوتے، یہ ذہن بن جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ چاہے مسلم ہو، کوئی بھی قوم کا ہو، اگر وہ کفر کرتا ہے تو وہ کافر کہلائے گا، شرک کرتا ہے تو مشرک کہلائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوئے جو بزدل ہوئے یا اپنے گھر کی لالچ میں یا اپنے اولادوں کی محبت میں یا مال کی محبت میں اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے جنگ احد کے وقت میں، جنگ بدر کے وقت میں، اور جھوٹے جھوٹے بہانے تلاشنے لگے تو آیت نازل ہوئی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ موت سے ڈر رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جنگ کے میدان میں گئے تو مارے جائیں گے، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رائے خدا رسول اگر ان کی موت ہوگی تو وہ موت کتنی عظیم ہوگی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اور وہ حکم نازل ہوا کہ ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا، جنازے کو غسل نہیں دینا، اور ان کی میتوں میں شامل نہیں ہونا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کسی مومن بھائی کے ساتھ ایسا نہ کرے. پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ ہمیشہ کے رہے، اور ہم سے ایسی کوئی نادانی نہ ہو جس سے کہ ہم گستاخ رسول یا منکر رسول ہونے کے باعث ہو جائیں. تو قرآن میں یہ ذکر ہے. اور وہ لوگ جو ہے اہل اسلام والوں کے بیچ میں کے ہی تھے جنہوں نے اسلام لایا تھا، ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے، کلمہ پڑھے تھے، وہی لوگ یہ تمام آناکانی کر رہے تھے، ان پر یہ حکم نازل ہوا تھا. یہی باتیں تمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ کیسی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا پیکر ہیں. یہاں تو بشری لباس میں ہیں لیکن روز اول سے ہیں. آدم میں ان کی موجودگی کی وجہ سے حیات ہوئی. سارے اولاد آدم میں، ساری مخلوق میں، 18,084 مخلوق میں ساتوں زمین آسمان آپ کے نور سے ہے. اور آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، اول ہیں، آخر ہیں. اور اللہ کے حکم کے مطابق لباس بشری میں آپ دنیا میں آخر میں آئے. اور سبحان اللہ ہم ان کے داماد ہوئے، اہل بیت ہوئے، اور ان کے بھائی ہوئے، چچا زاد پیدا ہوئے ہم، اور ہم کو یہ نسبت ان کی ملی، ان کی صحبت ملی، ان کے ہم حسبی نسبی ہوئے. یہ تمام بھی ذوق شوق اور حقیقت تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی جانتے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے امت محمدی میں آل رسول بن کر پیدا ہونے پر. اور اللہ رب العزت نے ہم پر جو یہ عنایت عطا فرمائی ہے کہ ہم کو اپنا 84 لاکھ مخلوق میں عظیم تر بنایا، انسان بنایا، اور پھر امت محمدیہ میں پیدا کیا، حسبی اور نسبی طور سے نانا کا نواسا بنا کر کے، اور دین کی خدمت کا موقع دیا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کے موقع پر ایسے موقع پر پورے اتریں، اور ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل نہ ہو. پھر وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی اس حساب سے ایک ذہنیت تھی کہ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے. اور یہ زندگی جو ہے، جب علم معرفت، علم حقیقت کا علم سمجھ میں آیا کہ ہم تو آگ پانی مٹی ہوا نفس ہیں، اگر ہم میں جو موجود ہے وہ اللہ کی ذات و صفات ہے، اور جب یہ نکل جائے گی تو اسی کو نام موت ہے. اور اگر دنیا داری میں یہ موت نفسانی خواہشات میں نکل گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ منتقل ہوتے رہنے والی بات، جس سے کہ اردو میں انتقال کہا جاتا ہے، ہونے جیسی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اللہ رسول کی راہ میں کام آ گئے تو دنیا میں بھی اللہ رسول کے دیدار کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارا رب ہمیں اپنے دیدار کے ساتھ رکھے گا. یہ ساری خواہشات، یہ ساری تمنائیں، یہ سارے علوم جو حق پر مبنی ہیں، یہ تمام علوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں اس پروردگار عالم کا بندہ ہوں جو عرش کا مالک، خالق، اول آخر، ظاہر باطن، کریم، رحیم، ستار، غفار، والمشرقین والمغربین علی کل شیء قدیر.
اللہ رب العالمین ایسی تعریف والے خدا کی مخلوق میں بحیثیت بشر اور وہ بھی نواسۂ رسول ہو کر کے شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا علم کی سرفرازی سے اللہ نے مجھے میرے والد کے ذریعے سے، میرے نانا کے ذریعے سے میرے سینے کو پرنور کیا، حق کا علم مجھے دیا۔ یہ تمام عقیدتیں اللہ کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگ رگ میں، خون میں جہاں گزار تھی، اللہ کی محبت، بے پناہ محبت، اللہ کی حقیقت کو جانتے ہوئے کہ میرا رب ہے تو کیسا ہے، اور میرے رب کی مجھ پر کیسی کیسی عنایتیں ہیں، کیسی کیسی رحمتیں ہیں، کیسی کیسی برکتیں ہیں، اور میں بذات خود کچھ نہیں ہوں، آگ پانی مٹی ہوا نفس زمین میں دفن ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی باقی رہنے والی وہ روح اور نور، وہ تو میرے مولا کا کرم ہوا تو اپنے نور میں سما لے گا، نہیں تو پھر منتقل ہوتی رہ جائے گی۔ یہ سارے علوم جب ایک باشعور فقیر یا باشعور عالم، علماء، ولی، صوفی جب یہ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اللہ کی محبت کو جیسے کہ سمجھنا ہے، اللہ کے احسانات جب ہم پریکٹیکلی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے احسانات ہم پر کیسے ہیں، اور سب سے بڑا راز جب ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو اس کے نور کا ایک ٹکڑا ہیں، اور ہماری جیت اسی میں ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اس کے نور میں شامل ہو جائیں، یہ سارے جذبے جس انسان کے علم میں آتے ہیں، اس کی ایک ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی گردنیں تیار رکھتا ہے، اور ہر لمحہ اللہم لبیک میں حاضر ہوں کہ مانند ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی راہ خدا میں حق کے واسطے اسے آواز دی جاتی ہے وہ پہنچتا ہے۔ ایسی خوبیوں والے، اور سبحان اللہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے خوبیوں والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرتا پا اللہ کے نور سے مزین، رسول کے نور سے مزین، علی کے نور سے مزین، بی فاطمہ کے نور سے مزین، تمام تر علم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، وحدت، وصلت کے علوم سے باخبر، آدم کے خلاصے سے باخبر، برزخ آدم کے خلاصے سے باخبر، موت حیات کے افسانوں سے باخبر، کائنات کی چتے راز سے باخبر، اور وہ تمام تعریفوں میں ان تمام جو عنایتیں اللہ تعالیٰ نے کائنات پر کی ہے، مخلوق پر کی ہے، اولاد آدم پر کی ہے، آدم پر کی ہے، یہ تمام علوم ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں اور ان کے خون رگوں میں جو پنہاں ہو چکے تھے، اس علم کے مطابق جو عقیدت اللہ کی آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کی رگ میں جو تھی، وہ ایسی ذہنیت والا کوئی بھی شخص جس نے اللہ کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو، اس کے احسانات کو سمجھ لیا ہو، اور دنیاوی زندگی کیا ہے سمجھ لیا ہو، آخری بھی زندگی کیا ہے وہ سمجھ لیا ہو، راہ خدا رسول میں انتقال ہونا، منتقل ہونا یا شہادت ہونے کو سمجھ لیا ہو، اور وہ تمام تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ہے اور تمام کائنات کے راز جو جان چکا ہو، کہ اگر کچھ ساری کائنات میں گھوم پھر کر کے اگر دیکھا بھی جائے تو گھوم پھر کر کے ایک ہی بات ہے کہ ساری کائنات کے عروج و زوال، کائنات کا حسن، کائنات میں موجود تمام زندگیاں، رونائیاں، یہ تمام تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن صرف اور صرف ایک ہی کی وجہ سے ہے، جو ہے ہمارا وحدہ لا شریک، علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین، کائنات کا خالق اور مالک، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے اللہ باقی من کل فانی، اور حی القیوم، زندہ اور باقی، وہی باقی ہے، باقی ساری کائنات فنا ہے۔ جب ہم کو، آپ کو، سب کو یہ علم حاصل ہو جائے گا کہ ہم تو فنا ہیں، آگ پانی مٹی ہوا نفس ہے جو ہم میں موجود ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ ہم اس کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، ذرہ ہے، اور الست بربکم قالوا بلی کے وعدے میں ہم یہی کہہ کے آئے ہیں کہ ہم لوٹ کر آئیں گے، تیرے نور میں شامل ہوں گے، تو تیاریاں وہ بندہ کرنا شروع کرتا ہے۔
سبحان اللہ، ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد رسول، نواسۂ رسول